صفحہ نمبر 42. آیت نمبر ہے 101. آیت نمبر ہے 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. صدق اللہ مولانا. اس رکوع میں قرآن کریم نے نماز خوف کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک خاص واقعہ کے موقع پر جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ کرام کو ہدایات دی، تو قرآن کریم نے پھر بہت ساری عام ہدایات دی جو قرآن کی شان ہے کہ ایک وقتی واقعہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اس وقتی واقعہ پر جو ہدایات دیتا ہے وہ وقتی نہیں ہوتی، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہوتی. اللہ کا کلام ہے، بندوں کے کلام میں اتنی جامعیت ہو نہیں سکتی. اللہ کا کلام ہے، ایک وقتی واقعہ ہوتا ہے، اس پر قرآن کریم جو باتیں فرماتا ہے وہ مستقل ہر انسان کے لیے ہدایات سے ہے. آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا، صلح حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مکہ والوں کے جو دستے تھے وہ راستہ روکنے کے لیے حدیبیہ پہنچے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک کافر تھے. ایک دستہ کی قیادت وہ کر رہے تھے، اس کا کام مسلمانوں کی نقل و حمل پر نظر رکھنا تھا. آپ علیہ السلام ظہر کی نماز جب لگے پڑھنے تو نماز پڑھ کے فارغ ہوا. خالد بن ولید نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نماز میں جس حالت میں تھے یہ غافل تھے، ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے. عصر کی نماز میں پروگرام بنایا کہ ان پر حملہ کریں گے، اور عصر کی نماز سے پہلے قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ آیات آ گئی. اللہ جل جلالہ نے خوف کی حالت میں نماز کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا تاکہ دشمن جو ہے وہ اپنی چال نہ چل سکے. قرآن کریم نے فرمایا کہ جس وقت تمہیں خطرہ ہو دشمن کے حملے کا تو تم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھو، اور اللہ کے نبی نے ایسے ہی پڑھی. کافر جو حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ ناکام ہو گیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بنائی. ایک جماعت مسلح کافروں کے مقابلے پر رہی، اور ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز لگی پڑھنے. چونکہ اللہ کے نبی مسافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی. ایک جماعت پیچھے ہے اور آدھی جو ہے وہ کافروں کے مقابلے پر ہے. اور قرآن نے حکم دیا جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ وہ بھی مسلح ہو کر رہے. آگے قرآن ذکر کر رہا ہے وہ بھی کس طرح رہے، مسلح رہے، پوری تیاری میں رہے. اللہ کے نبی نے 1 رکعت پڑھائی. 1 رکعت پڑھا کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھ گئے. اور یہ جو جماعت تھی جو پیچھے تھی یہ چلی گئی، یہ کافروں کے مقابلے پر چلی گئی، اور دوسری جماعت جو تھی وہ پیچھے آ گئی. اور اللہ کے نبی 1 رکعت پڑھ کے ابھی انتظار میں نماز کی کیفیت میں بیٹھے ہیں. جب دوسری جماعت آ گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی. اب اللہ کے نبی کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. یہ جماعت کافروں کے مقابلے پر چلی گئی. پہلی آ گئی، اس نے 1 رکعت مکمل کر لی. اب ان کی نماز پوری ہو گئی. اور پھر دوسری آئی، اس نے اپنی رکعت مکمل کر لی. اور احادیث میں دونوں طرح ہے کہ جو دوسری جماعت آئی تھی اس نے 1 رکعت پڑھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے اپنی 2 پر سلام پھیر دی. انہوں نے اسی وقت اپنی دوسری بھی پڑھ لی. اب دوسری جماعت کی 2 رکعتیں بھائی کیا ہو گئی،
مکمل ہوگی، یہ چلے گی، پہلی آئی اس نے آ کے اپنی ایک رکعت پڑھ لی، یہ نماز خوف ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ نماز خوف ہے۔ اس طرح خطرے کی حالت میں نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ خطرے میں دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں۔ ایک نماز کو قضا کر دیا جائے اگر پڑھنے کا ہی موقع نہ ملے، جیسے غزوہ خندق میں کافروں نے اتنی شدت سے حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنے نمازیں قضا ہو گئی؟ ہاں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں قضا ہوگی حضور اور صحابہ کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر فجر کے وقت ان کو قضا کیا۔ یا یوں بھی جائز ہے کہ اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لیجئے، لیکن یہ جو چلتے پھرتے نماز پڑھنا ہے وہ بھی فرض، وہ بہت کٹھن حالات میں ہے بھائی، وہ کب ہے؟ بہت کٹھن حالات میں ہے۔ ہاں، اگر خطرہ ہو لیکن حالات اتنے کٹھن نہ ہو، نفل نماز کو اپنے گھوڑے پر پڑھا جا سکتا ہے، بات ہو رہی ہے فرض کی، تو شریعت نے یہاں ترغیب کر دی، نماز کو اس طرح پڑھ لیجیے۔ یہاں بنیادی جو نقطہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں نے ابھی کچھ جمعے میں 2-3 جمعے پہلے میں نے اس موضوع پر، جمعے کی اہمیت پر کافی 2-3 جمعے میں گزارشات کی، وہاں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ شریعت نے اپنے احکام میں ترمیم کر دی لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آج کے دور میں میرا اور آپ کا سبق یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو جان کا خطرہ ہے اور کافر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ابھی عصر کی نماز میں حملہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز چھوڑ دو، تم نماز چھوڑ دو۔ تو جناب آج ہم اپنی دکان کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے بلا نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی کیسے گنجائش؟ دوسری بات، حالت خوف میں ایک امام کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنا یہ اختیار ہے، پڑھ لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 اماموں کے پیچھے الگ الگ نماز پڑھ لی جائے، 2 جماعتیں بنا کر ایک کافروں کے مقابلے پر ہو اور ایک امام کے ساتھ نماز پوری پڑھ لے۔ صحابہ اکرام نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ اللہ کے نبی خود تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اور ہر صحابی حضور ہی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کی موجودگی میں قرآن کریم نے یہ اجازت دے دی کہ تم نماز اس طرح کر لو۔ یہاں بھی افضل یہ ہے کہ الگ الگ جماعت کروا لی جائے۔ بھائی کیا کر لیا جائے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے خطرے میں ایک امام کے پیچھے اس طریقے سے تو یہ بھی جائز ہے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا، جیسے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے نا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس واقعے کے خاص ہونے کی کوئی دلیل اور کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ آج بھی اگر ایک امام کے پیچھے 2 جماعتوں میں اس طرح آ جا کر نماز پڑھنا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر الگ الگ اماموں کے پیچھے پڑھ لی جائے تو یہی، بلکہ آج علماء نے کہا یہی افضل ہے، چونکہ یہ اس موقع پر ہے جب کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا صاحب علم، اللہ کا ولی موجود ہو، سب کا اصرار ہو کہ ہم نے اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے صحابہ کرام۔ اب ظاہر ہے اگر ایک نماز اللہ کے نبی کے پیچھے مل رہی ہے، ایک کسی دوسری صحابی کے پیچھے مل رہی ہے، تو صحابہ کرام کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے اس طریقے کی اجازت دے دی گئی۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، الفاظ کے تحت وہ احکام سارے آ جائیں گے، میں ایک ایک کو ذکر کروں گا۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی بھار نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ تم نماز میں کیا کر لو؟ کل کے درس میں نے آیا تھا کہ زمین پر سفر کرنے کی حد بندی کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ روایات میں کہیں کلومیٹروں کے اعتبار سے صراحت نہیں ہے۔ حدیث کا ایک لفظ
برد ہے، فرسخ ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں میل کا لفظ ہے۔ کلو میٹر کا وجود ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، کلو میٹر تو آج کا پیمانہ ہے۔ اور احادیث میں 4 برد کا ذکر ہے، اور 4 بردوں کو اگر میلوں کے اعتبار سے حساب نکالیں تو ایک برد جو ہوتا ہے وہ 12 میل کا ہوتا ہے۔ اگر 4 برد ہو اور ایک برد 12 میل کا ہو تو بھائی کتنے ہو گئے؟ 24 48۔ 4 برد کتنے میل ہو گئے؟ 48۔ اور اگر برد کا حساب فرسخ کے اعتبار سے نکالا جائے تو ایک برد جو ہے اس کا پیمانہ بھی یہی سیدھا سیدھا بنتا ہے کہ ایک فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے۔ ایک فرسخ جو ہوتا ہے، اب احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے 16 فرسخ پر، احادیث میں 16 فرسخ کا ذکر ہے۔ اگر ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا نکلے تو بھائی 16 کو 3 سے ضرب دیں، حساب چاہے ادھر سے جائے، فرسخ کے ذریعے سمجھے اور برد کے ذریعے سمجھے تو بات بھائی 48 میل پر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے 3 میل، ہمارے یہاں 1 میل والے بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 21 بھی ہیں، یہ رائے درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد بناتے ہیں جو ہمارے دوست، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت انس کی، اللہ کے نبی 3 میل پر یا 3 فرسخ پر، کل کا میں نے ذکر کیا تھا حضرت شعبہ کو شک ہے، 3 میل یا 3 فرسخ پر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ شعبہ کو شک ہے، اگر فرسخ لے کچھ اور بنتا ہے، اگر میل لے کچھ اور بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں ان میں اختلاف ہو گیا، بہت سے علماء ان کے 48 میل پر ہیں، اور بہت سے اہل علم ان کی رائے یہ ہے کہ 21 میل ہے، بہت سے حضرات کی رائے ہے 9 میل ہے۔ 1 اور 3 والے بہت کم ہیں۔ مثلا نماز نبی میں ابھی نماز سے پہلے دیکھ رہا تھا، میں اٹھا کے ساتھی رہا، ٹائم تھوڑا تھا مجھے پوری طرح، پھر کچھ حصہ یہاں بیٹھ کے دیکھا۔ نماز نبی جو اہل حدیث حضرات کی ہے اس میں 9 کا قول اختیار کیا گیا۔ اس میں کس کا قول اختیار کیا گیا؟ اس میں یہ ہے کہ 9 ہو۔ اور جو یہ اہل حدیث حضرات کی مشہور تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں ان کی رائے یہ ہے، انہوں نے وہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت حدیث انس ہے، جس کی روح سے 3 فرسخ 9 کوس تقریباً 21 کلومیٹر کرنا۔ ان کی رائے کیا ہے؟ 21 کلومیٹر میں قصر ہو، تقریباً 21 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کریں۔ ان کی رائے کتنی ہے؟ 21 کلومیٹر کی۔ اور نماز نبوی میں جو رائے ہے وہ ہے اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ مسافر کیا کر سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان حضرات میں خود اس میں شدید اختلاف ہے، اور اختلاف ایک فطری امر ہے، اختلاف ایک فطری امر ہے، چونکہ احادیث میں کلومیٹر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ باقی تفصیل میں نے کل عرض کر دی تھی کہ صحابہ اکرام کا اس پر اتفاق ہے۔ اور بھائی میری ایک بات سمجھو، جب احادیث میں کوئی چیز متعین نہ ہو، دیکھنا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر عمل کس طرح کیا ہے۔ اب کل میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ جو ہیں اکثر مکہ سے طائف، مکہ سے جدہ، مکہ سے اسفان وغیرہ جب جاتے تو وہ نماز کو قصر کرتے۔ ان میں سے کوئی 72 کلومیٹر بن رہا ہے، کوئی 80 بن رہا ہے، کوئی 88 بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے۔ اور کل میں نے اس کی کافی ساری تفصیل اس کی ذکر کی تھی۔ لہٰذا یہی راجح اور یہی مضبوط ہے کہ جب بندہ 48 میل 77.5 کلومیٹر کی نیت سے جائے تو بھائی پھر کیا کرے۔ ویسے بھی ایک بات ہے، دیکھیں نماز جیسی اہم عبادت، اس میں ضمیر اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ یہاں سے بندہ رنجائی جائے نماز قصر کر لے، یہاں سے گلوٹیاں جائے اور نماز کیا کر لے، قصر کر لے۔ ہاں کل کے درس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہیں لمبے سفر کا ارادہ ہوتا تو اپنی آبادی سے نکل کر نماز پڑھنا
لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اس نے ڈسکا اڈا پہ اس نے نماز کو کیا کیا؟ قصر کیا. حالانکہ صحیح احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب حجۃ الوداع کو تشریف لائے، اب جو مکہ اور جو مدینہ ہے ان کا فاصلہ تو بہت زیادہ ہے. آج کل جو شار ہجرہ ہے مجھے لگتا ہے اس پر بھی کوئی 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ، 350 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب تشریف لائے تو مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو قصر کیا. ذوالحلیفہ آج بھی تقریباً مدینہ سے باہر ہے، اس زمانے میں تو بالکل باہر تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اگلا مسئلہ دیکھیے، یہ جو ہے نا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم قصر کرو نماز میں. اس سے ہمارے دوستوں کو غلطی لگ گئی. انہوں نے کہا قصر نماز کرنا یہ ثواب دیدی حق ہے، آپ کا جی چاہے قصر کرو، آپ کا جی چاہے قصر. بھائی سمجھنا ذرا اس کو. وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی کرنا چاہو تو کوئی حرج والی بات ہے، اگر نہ کرنا چاہو پھر بھی کوئی حرج والی بات ہے. فلا جناح، اس تعبیر سے ان کو غلطی لگ گئی، اس تعبیر سے ان کو. اس لیے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، بہت سے ہمارے اہل حدیث حضرات مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی، قصر کرنا چاہو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو. یہ بات بالکل غلط ہے. بھائی سمجھیں گے؟ اگر کیا بالکل ہی تھا، یہ خوش موضوع ہوتے ہیں، ذرا ترتیب میں نا بڑی توجہ رکھنی پڑتی ہے. اب دیکھیے اگر یہ معنی لینا فلا جناح فلیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اختیار ثابت ہوتا ہے، تو بھائی پھر اس آیت میں کیا کہو گے؟ قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ صفا مروہ کی سعی کرے. بھائی جو فلا جناح یہاں ہے وہی فلا جناح وہاں آ گیا کہ نہیں؟ تو پھر وہاں بھی کرو کہ کہو کہ حج اور عمرہ میں تمہارا جی چاہے صفا مروہ کی سعی کرو، تمہارا جی چاہے صفا مروہ کی سعی. حالانکہ وہاں اختیار چلتا ہے، عمرہ میں بھی واجب ہے اور حج میں بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اگر فلا جناح سے یہاں مرضی تمہاری نکل رہی ہے تو پھر وہاں بھی مرضی نکالو. اب ذرا اس کو سمجھیے تھوڑا سا. صفا مروہ کی حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا، حضرت عائشہ کے ساتھ. میں نے اپنے خالہ سے کہا خالہ جی قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اس سے تو پتا چلا تمہارا جی چاہے کر لو، تمہارا جی چاہے نہ کرو. اور جبکہ ہم صفا مروہ کی سعی عمرہ میں اور حج میں ضرور کرتے ہیں، ضروری ہے، نہیں کریں گے دم آ جائے گا، ضروری ہے، واجب ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا میرے بھانجے یہ اشکال مجھے بھی پیش آیا تھا، میں یہی اللہ کے نبی سے اس کے ساتھ سعی کر رہی تھی، یہی اشکال مجھے بھی پیش آیا تھا. میں نے اللہ کے نبی سے یہی فلا جناح کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ابھی اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا عائشہ نہیں، اختیار نہیں ہے. اصل میں زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ جو تھا یہاں کافروں کے کچھ بت تھے، یہ صفا مروہ کی سعی میں ان کو بھی سجدہ کرتے تھے سعی کرتے ہوئے. جب اسلام آ گیا بہت سے صحابہ جب سعی کرتے نا تو بت تو اٹھ گئے، لیکن ان کو خیالات آتے تھے کہ یار یہاں ہم عبادت کرتے تھے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم صفا مروہ کی سعی نہ کریں، چونکہ یہاں سعی کرتے ہوئے ہماری توجہ بتوں کی عبادت ہمارے زمانہ جاہلیت کی غلطیوں کی طرف جاتی ہے. جب صحابہ کرام نے جھجک محسوس کی صفا مروہ کی سعی میں تو قرآن نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تم صفا مروہ کی سعی کرو. اگر وہ خیالات آتے ہیں تو ان کی پرواہ. بھائی اگر یہ پس منظر سامنے نہ ہو تو یہ آیت سمجھے. اب یہی معاملہ یہاں ہے.
صحابہ اکرام نماز کے حریص تھے. پھر صحابہ اکرام کیا تھے؟ نماز تو ان کی پسندیدہ تھی. اب جس وقت انہوں نے نماز سفر میں 4 والی رکعتوں کو 2 کر دیا گیا تو صحابہ اکرام کو تھوڑا سا جھجک محسوس ہوئی، تھوڑی سی، کہ یار یہ تو ہمارا اجر کم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا اجر کم ہو گیا. یہ کیا سفر میں تو ہمیں ثواب تھوڑا ملے گا. جب ان کو جھجک محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ یہ جو نماز میں سفر میں جو آدھی نماز پڑھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صدقہ اور عطیہ ہے. سہستا میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ اور عطیہ ہے، اس کو لے لو. اور میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رخصتوں کو بھی وہ بھی اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے، ان میں اجر کم نہیں ہوتا. لہذا حالت سفر میں جو بندہ 2 رکعت پڑھے گا اس کا کوئی اجر کم نہیں ہوگا، اس کو پورا اجر ملے گا. تو صحابہ کرام جب 4 سے رکعتیں 2 ہو گئی تو صحابہ کرام کو بھائی کیا ہوا؟ تھوڑا سا تعجب ہوا، وہ تھوڑا سا ہچکچائے کہ ہماری نماز کا اجر کیا کر دیا گیا ہے؟ کم کر دیا گیا ہے. تو قرآن نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو. اسی لیے بھائی ذرا میری بات سمجھنا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے حالت سفر میں کبھی بھی پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. آپ کے صحابہ اور آپ علیہ السلام سے حالت سفر میں پوری نماز پڑھنا، ظہر، عصر، عشاء 4 رکعتیں پڑھنا اللہ کے نبی سے کبھی بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی نے حالت سفر میں ہمیشہ کتنی پڑھی ہے؟ جب آپ شرعی سفر میں نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ علیہ السلام نے کبھی بھی 4. لہذا اب سیدھا سیدھا سوال ہے، قرآن کو اللہ کے نبی اور حضور کے صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے کہ آج کے کوئی دوست کہے جی میں نے زیادہ سمجھا؟ ظاہر ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے رسول نے ہی اس کو سمجھا. لہٰذا یہ کہنا کہ حالت سفر میں تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے. میں نے کل آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ موٹر وے پر ایک صاحب نے ہماری اچھی خاصی خبر لی. اس نے بڑا سخت جملہ کیا، انہوں نے کہا جنہیں بیٹھے مول بھی لگتے ہیں، بڑے سخت جملے کہے، بلکہ ایک تو بڑا اس نے بےہودہ جملہ بولا. انہوں نے کہا پوری نماز پڑھ دے موت میں دی. اب بندہ اس سے کیا کہے کیا نہ کہے؟ اگر اس سے بحث کرے تو عام لوگ کہتے ہیں یار مولوی لڑتے رہتے ہیں، بندہ کیا کرے کیا نہ کہے. انہوں نے پوری، وہ ہمارے حدیث بھائی تھے، انہوں نے پوری نماز پڑھی اور ہم پر دبا کے تنقید کی. میں نے دوستوں کو کہا یار دفع کرو، نماز پڑھو، ہم اپنی قصر کر کے چلے گئے. وہ کہنے لگے جب ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نماز پوری پڑھیں گے. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی قصر. اور یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اہل حدیث حضرات کے جتنے بھی صاحب علم لوگ ہیں وہ کبھی بھی 4 کا نہیں کہتے. ان کی رائے بھی یہ ہے کہ حالت سفر میں کیا کی جائے؟ قصر کیا جائے. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ گنجائش نکلتی ہے، اس سے کیا نکلتی ہے؟ گنجائش نکلتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ، ابھی جس تفسیر کا حوالہ دیا ہے میں نے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت سے گنجائش نکلتی ہے کہ تم 4 پڑھ لو، تم 2 پڑھ لو. لیکن آگے انہوں نے پھر خود اصلاحات کر دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے کبھی بھی سفر میں 4 والی نماز جو ہے وہ 4 نہیں پڑھی. کتنی پڑھی ہے؟ تو اس سے خود متعین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے کبھی بھی سفر میں 4 والی جو ہے وہ 4 ہی نہیں پڑھی، بلکہ کتنی پڑھی ہے بھائی؟ 2. اس نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں کیا کرو؟ قصر کرو. إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں کافر فتنے میں مبتلا کر دیں. لہٰذا یہ سخت حالات میں ہے. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلا دشمن ہیں. اب وہ طریقہ آ گیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ،
اور جب آپ ان میں ہوں. اس جملے سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز خوف کا تعلق صرف حضور کے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب آپ ان میں. ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، یہ تو جگہ جگہ کہا ہے. قرآن اکثر جگہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ یہاں ہیں، آپ موجود ہیں. لہذا اس کا تعلق صرف نماز سے حضور سے نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے اب بھی کسی کو ایسے خطرے کا سامنا ہو تو بھائی وہ اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کو نماز پڑھائیے. آپ ان کو کیا کیجئے؟ نماز پڑھائیے. اور اللہ کے نبی نے، ظاہر ہے اللہ کے نبی نے یہ ساری زندگی نماز پڑھائی ہے. صرف ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، اور دنیا سے جاتے ہوئے 17-18 نمازیں حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتے جب تک وہ اپنے شاگرد اور امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اپنے ساتھیوں کی دو جماعتیں بنا لیں، پس کھڑی ہو جائے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، کھڑی ہو جائے ان میں سے ایک جماعت، معَكَ، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھیں، یعنی نماز مسلح ہو کر پڑھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ پیچھے چلے جائیں دشمن کے مقابلے پر. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، کہ دوسری جماعت آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. بھائی آپ سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ آپ کے ساتھ کیا کریں؟ اسی سے جو میں نے دو طریقے بتائے تھے نا، کہ جو پہلی دونوں ایک ایک پڑھ کے چلے جائیں، یا دوسری جو ہے جس نے حضور کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے سلام پھیر دی، اور اب جو امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو وہ اپنی رکعت اکیلے پوری کر لے. یعنی جو بعد میں آئے ان کی نماز پہلے مکمل ہو جائے گی، جو پہلے آئے ان کی وہ اسی سے، چونکہ قرآن نے یہاں صرف یہ کہا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اپنا اسلحہ اور وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، جب تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان اور اپنی تیاری سے غافل ہو جائے، فَلْيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی وقت میں تمہارے پر حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، من بارش کی، او کنتم مرضى، یا تم مریض ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ رکھ دو. یعنی نماز خوف پڑھتے ہوئے اگر بارش بھی ہے، کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسلحہ رکھ کے نماز پڑھ لو. یہ جو کہا ہے نا کہ نماز میں اسلحہ ساتھ رکھو، یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پھر اپنا وہ کر سکتے ہو. ان اللہ اعد للکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہ آگے بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، اس میں بھی 2-3 مسئلے ہیں انشاءاللہ، تو اگلے درس میں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد